الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، کبھی کبھی ہم اس بات سے انجان ہو جاتے ہیں کہ ہماری کی ہوئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کس طرح سے ہمارے بسے بسائے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے کہیں اس کے ذمہ دار ہم خود تو نہیں ہیں۔ آج ہم آپ کو ہمارے ایک دوست کا سچا واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤں گے۔ پیارے دوستو، ہمارے دوست کا ایک دوست ہے جس کا نام ساویز ہے۔ اس نے اپنا ایک سچا واقعہ ہم کو بتایا ہے، جس کے سننے کے بعد ہم کو لگا کہ یہ واقعہ آپ لوگوں میں بھی شیئر کرنا چاہیے، تاکہ جو کچھ ہمارے دوست ساویز کے ساتھ ہوا وہ کہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں نہ ہو جائے۔ ساویز نے ہم کو بتایا کہ ایک رات ہم میاں بیوی سو رہے تھے کہ اچانک آدھی رات کو میرے فون نے وائبریٹ کرنا شروع کر دیا۔ میرے موبائل کی اسکرین لائٹ آن ہو چکی تھی۔ یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا تو شبنم کا کال تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس وقت اس کو کیا مصیبت پڑی ہوگی۔ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے اپنا فون اٹھایا اور اس کی کال کو کٹ کر دیا اور پھر ایک واٹس ایپ پر میسج ٹائپ کیا کہ اس وقت میں آپ سے بات نہیں کر سکتا ہوں، میری بیوی میرے پاس میں سو رہی ہے۔ میسج سینڈ کر کے میں شبنم کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے موبائل کی لائٹ پھر سے آن ہوئی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ شبنم کا جواب آیا ہے۔ میں نے پھر سے موبائل اٹھا کر دیکھا تو شبنم نے لکھا کہ بہت ہی ضروری بات ہے، تھوڑی دیر باہر جا کر بات کر لو۔ یہ دیکھ کر میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھا اور آہستہ آہستہ سے بنا کوئی آواز کیے اندھیرے میں ہی اپنی ہاتھوں سے اپنی چپلوں کو ڈھونڈنے لگا۔ مجھے جب اپنی چپل ملی تو پھر میں آہستہ سے آگے بڑھا اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ باہر کی لائٹ چالو تھی۔ دروازہ کھولنے سے ہمارے کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں میری بیوی جاگ تو نہیں گئی۔ جب میں نے اپنے بستر پر نظر ڈالی تو بستر بالکل خالی پڑا تھا، یعنی کہ میری بیوی تو بستر پر تھی ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ آخر وہ آدھی رات کو کہاں چلی گئی ہوگی۔ یہ دیکھ کر میرے دماغ میں کئی طرح کے سوالات اٹھنے لگے۔ میں بہت حیران اور پریشان ہو گیا اور جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکل کر سیدھا اپنے کچن کی طرف گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو کچن کی لائٹ بھی بند تھی۔ واش روم کی طرف نظر دوڑائی تو واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں نے اپنا پورا گھر چھان مارا مگر مجھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں نے سوچا کہ اس کو آواز لگاؤں مگر پھر میں ڈر گیا کہ کہیں پاس والے کمرے میں سو رہی ماں کی آنکھ نہ کھل جائے۔ میں حیران اور پریشان گھر میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ اتنے میں میرا فون پھر سے وائبریٹ کرنے لگا۔ بڑی بے دلی سے میں نے شبنم کا کال کٹ دیا اور ادھر ادھر بیوی کو دیکھنے لگا۔ میرے من میں کئی طرح کے سوالات گھومنے لگے تھے۔ میری ماں کی کچھ دن پہلے کہی ہوئی باتیں میرے دماغ میں گونجنے لگی تھی۔ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا، بیٹا ساویز، آج کل تیری بیوی کے حال چال مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے پتہ نہیں کس سے فون پر لگی رہتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میری ماں نے مجھ سے شک کا اظہار کیا تھا، لیکن میں نے اس وقت اس بات پر زیادہ غور نہیں دیا تھا۔ میں میری ماں کی باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں میرے دماغ میں آیا کہ کہیں وہ گھر کی چھت پر تو نہیں چلی گئی ہو۔ میں اپنے دماغ میں سوالوں کا انبار لیے گھر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ ابھی میرا پاؤں آخری سیڑھی پر پڑنے والا ہی تھا کہ میری بیوی کی باتیں سن کر میرے پاؤں وہیں پر رک گئے۔ میری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فون پر باتیں کر رہی تھی اور اس کو یہ بتا رہی تھی کہ میں اس کی بیوی تو بن گئی مگر اس کی مجھ میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ہمارے درمیان زور زبردستی کا رشتہ چل رہا ہے۔ جب پہلی بار میں نے اس کے فون میں کسی شبنم نامی لڑکی کے گندے میسیجز پڑھے تو میں ان کو پڑھ کر بہت روئی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں ان سے اس بارے میں بات کروں مگر پھر میں ڈر گئی کہ کہیں بات آگے نہ بڑھ جائے اور کہیں وہ غصے میں آ کر مجھ کو طلاق نہ دے دی۔ جب میں سو جاتی ہوں تو وہ گھنٹوں فون پر کسی اور لڑکی سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اندر سے کوستی رہتی ہوں مگر میں اس بات کو کتنے دنوں تک برداشت کرتی؟ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔
مجھے بھی تو کوئی چاہیے جو مجھے اپنا لگے, جس سے میں اپنے دل کی باتیں کر سکوں, جو میرے دل کی باتوں کو سمجھ سکے. مگر جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس دنیا میں کوئی اپنا بھی ہے جو میری پرواہ کرتا ہے. میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو تمہیں یاد کر لیتی ہوں. تم سے باتیں کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. وہ اگر اپنے دل کی بات کسی اور سے کرتے ہیں تو میرے دل کی بات سننے کے لیے اب تم میرے پاس ہو. پیارے دوستو, ساویز نے بتایا کہ ابھی ان کی باتیں چل ہی رہی تھی مگر میری برداشت کم پڑ گئی. یہ سن کر میں غصے سے لال ہو گیا اور یہ سن کر آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ آج تو اس کو اس کے دھوکے کی سزا مل کر ہی رہے گی. اتنے میں میرا فون پھر سے وائبریٹ کرنے لگا. یہ دیکھ کر میرے سارے جذبات ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے. ایک دم سے جیسے سب کچھ رک گیا ہو. مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے کسی نے میری زبان جکڑ لی ہو. اس کے بعد میرے پاؤں آگے نہیں بڑھ پائے اور ایک شکست کھائے ہوئے انسان کی طرح میں واپس سیڑھیوں سے اترنے لگا. ان کی باتیں ابھی بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھی, وہ میرے کلیجے کو چھلنی کر رہی تھی. میں نے اپنا فون سوئچ آف کیا اور چپ چاپ آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا. آج تو مجھے آرام پہنچانے والا میرا بستر بھی مجھے کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا. مگر اس گناہ کا قصوروار میں خود تھا. کیسے کسی اور کو اس کی سزا دیتا؟ اس بات کا اگر کوئی قصوروار تھا تو وہ میں خود تھا. یہ کہتے کہتے ساویز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. اور پیارے دوستو, سننے میں آپ کو یہ واقعہ ایک کہانی ضرور لگی ہوگی مگر آج یہ حقیقت ہے. آج اس دنیا میں بہت سے ایسے مرد ہیں جو اپنی بیویاں ہونے کے باوجود بھی غیر عورتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں, غیر عورتوں کے چکر میں لگے رہتے ہیں. اور یہی بات کسی بھی بیوی کو پسند نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے میاں بیوی میں اکثر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر بیویاں غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہیں. اس لیے پیارے دوستو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے ہمیشہ وفادار بنی رہے تو پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں. کہیں آپ خود تو کچھ غلط نہیں کر رہے, کہیں آپ تو کسی اور لڑکی کے چکر میں نہیں ہو. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو بدل لیجئے, اپنی بیوی کو وقت دیجئے, اپنی بیوی کو محبت کیجئے. آپ کی بیوی 100% صرف آپ کی ہی ہو کر رہے گی. اگر آپ غلط ہو تو پھر آپ کی بیوی بھی غلط کام ہی کہے گی. یہ دنیا کی حقیقت ہے. پیارے دوستو, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پیارے دوستو, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک بار ہر بار کی طرح ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. مجھے دیجیے گا اجازت, ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.